سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا کے مطابق یہ طے ہے کہ دوسروں پر حکمرانی کے جنون میں مبتلا انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میرا انسانی تاریخ کا جو محدود علم ہے، اس سے مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ دوسروں پر راج کرنے کے لیے آپ اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا لہو بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اقتدار جاتا دیکھ کر، مذہب سے لے کر قومیت، رنگ، نسل یا اپنی برتری کا نعرہ مار کر جنگیں شروع کرنا عام سی بات رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نپولین کیسے فرانس کے بادشاہ کی نگاہ میں آیا تھا، اور پھر اس کا خود بادشاہ بننے کا سفر کیسے شروع ہوا تھا؟ دراصل انقلاب کے بعد جو فرانس میں تشدد امیز کارروائیاں شروع ہو گئیں، ان کو قابو میں لانے کے لیے نپولین نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس نے عام فرانسیسی لوگوں کے سامنے توپیں رکھ کر کہا تھا کہ اگر اس سے آگے کوئی بڑھا تو توپوں سے اڑا دیا جائے گا، اور پھر یہی کچھ ہوا اور لوگوں کو توپوں سے اڑایا گیا۔ نپولین صرف فرانس میں آزادی کے نعرے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنے تئیں پورے یورپ کو آزاد کرانے کا ٹھیکہ لے لیا، اور پھر وہ اٹلی سے مصر اور روس اور پھر انگلینڈ جا نکلا۔ یہاں واٹرلو جنگ میں شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر ایک جزیرے میں قید ہوا۔ یہاں وہ اپنی عظمت کے دن یاد کرتا تھا اور فرمائش کرتا تھا کہ اس کے ساتھ شہنشاہ جیسا سلوک کیا جائے۔ وہ جو پورے یورپ کو آزادی دلوانے نکلا تھا، وہ خود مرتے دم تک اس جزیرے میں قید رہا۔ مزے کی بات ہے کہ اسے انگلینڈ سے یہ گلہ بھی تھا کہ اسے انگلینڈ میں ہی پناہ کیوں نہ دی گئی۔ جی ہاں، وہ انگلینڈ جس پر وہ چڑھائی کرنے گیا تھا۔ نپولین کے اس جنون کی قیمت ان لاکھوں یورپیوں نے ادا کی جنہیں وہ اپنے تئیں آزاد کرانے نکلا تھا، لیکن وہ جنگوں میں مارے گئے۔ نپولین کے اس سارے قصے میں سب سے دلچسپ اور سبق آموز کہانی یہ ہے کہ جب وہ مصر میں جنگی محاذ گرم کیے ہوئے تھا تو اس کے مخبروں نے فرانس سے پیغام بھیجا کہ اس کی محبوبہ جوفین کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ نپولین کو لگا کہ مصر کے ساتھ جنگ تو ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت محبوبہ کے پاس واپس جانا بہت ضروری ہے۔ یوں عظیم جرنیل واپس فرانس لوٹ آیا، اور وہ مخبری ٹھیک نکلی تھی۔ اندازہ کرے کہ ایک بادشاہ جنگ کرنے نکلا ہوا ہے اور ملکہ کی رنگ رلیوں کا سن کر واپس لوٹ آتا ہے۔ حسد بھی کیا چیز ہے، آپ کو جنگ سے واپس لا سکتی ہے کہ میری محبوبہ کو کوئی اور ہتھیا لے گا۔ اب نپولین ساری آزادی کی جنگ بھول گیا تھا، لہذا یہ ذہن میں رکھیے کہ بے رحم ہوئے بغیر آپ حکمران نہیں بن سکتے، اور جو شخص رعایا پر جتنا زیادہ ظلم کرتا تھا یا جنگوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کرتا تھا، وہی بڑا حکمران یا جنرل کہلاتا تھا، اور اس کی عزت کی جاتی تھی، چاہے لوگ اسے خوف کے مارے ہی کیوں نہ کرتے تھے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور پھر جن انسانوں کی بھلائی کا وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں، ان انسانوں کو جنگوں کا ایندھن بنا کر ان سے اپنی عظمت کے نعرے بھی لگواتے ہیں، اور مرنے کے بعد تاریخ میں عظیم جنگجو کا لقب بھی پاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی معمولی ذہنیت یا شخصیت کے مالک نہیں ہوتے۔ عام انسان کب دوسرے انسانوں کی لاشیں گرا کر تخت پر جا بیٹھا؟ اس کے لیے بے رحم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی بے رحمی نریندر مودی کی حالیہ تقریر میں نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملکی حالات کی بہتری کے لیے آگے ہیں اور سکون سے روٹی کھائیں، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی بھارت کے وزیر اعظم نہرو، واجپئی، منموہن سنگھ جیسے لوگ تھے جنہیں پاکستان میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بھلے وہ بھارت کے لیڈرز تھے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی تھی۔ میری اپنے بھارتی دوستوں سے اکثر بحث ہو جاتی ہے جب وہ پاک بھارت تعلقات کی ناکامی کا الزام ہمارے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں یہ بات لکھ بھی چکا ہوں اور کئی دفعہ ٹی وی چینل پر بول بھی چکا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جہاں بھارت کا قصور ہے، وہیں ہمارا حصہ بھی تھا، جو شاید اس سے زیادہ تھا۔ ہم نے کم از کم 4 اچھے مواقع ضائع کیے جب دونوں ملک مسئلہ کشمیر حل کرنے کے قریب تھے۔ کبھی ہم پیچھے ہٹ گیا تو کبھی بھارت ہٹ گیا، لیکن زیادہ ہم ہٹے۔ ہمارے بھارتی دوست بہت سی مثالیں دیتے تھے کہ انہوں نے کوشش کی۔ جب واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے، بعد ازاں مودی صاحب نواز شریف دور میں جاتی عمرہ آئے تھے، منموہن سنگھ بھی مشرف کے ساتھ کشمیر معاہدے پر راضی تھے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔
مشرف دور کے بعد پراکسی جنگوں کا دور شروع ہوا۔ بمبئی میں حملے ہوئے تو اسلام آباد میں ہوٹل کو اڑا دیا گیا، جس میں 60-70 لوگ مارے گئے تھے اور پھر تعلقات نرمل نہ رہ سکے۔ میرا ان بھارتی دوستوں سے یہی گلہ رہا کہ اگر دونوں ملکوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا محتاج ہی رہنا ہے تو پھر کبھی اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اگر دو بڑے ممالک کے مابین تعلقات کسی طرح ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو یہ ان قوتوں کی کامیابی تھی جو دونوں ملکوں میں دوستی نہیں چاہتے تھے، چاہے وہ پاکستان میں تھی یا بھارت میں۔ بھارت کو بڑا ملک ہونے کے ناطے پاکستان کو سپیس دینی چاہیے اور تعلقات یا سفارتی معاملات کو اتنا خراب نہیں ہونے چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف ایس کے دلت ہوں یا سابق ہائی کمشنر ٹو پاکستان شیو شنکر، ان دونوں نے مودی صاحب کے سخت اقدامات کی مخالفت کی اور کہا کہ پاکستان کو انگیج رکھیں، پاکستان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ یہی بات راہل گاندھی نے بھی اپنی ایک پارلیمانی تقریر میں کی تھی کہ مودی صاحب پاکستان کے ساتھ تعلقات اس نہج پر نہ لے گئے، اسے اپنی سیکورٹی کے لیے چین کی طرف زیادہ جھکاؤ کرنا پڑا، اور کانگریس کی ہمیشہ کوشش رہی کہ وہ پاکستان کو بات چیت میں انگیج رکھے تاکہ پاکستان اور چین ایک دوسرے پر مکمل انحصار نہ کرنے لگ جائے۔ دونوں کے بھارت کے ساتھ سرحدیں، کشمیر کے مسائل ہیں اور ان کے مفادات بھارت کے خلاف اکٹھے ہو گئے تو مشکلات ہوں گی، لیکن راہل گاندھی کی اس گہری بات کو بھی جگت بازی کی نظر کر دیا گیا اور آج وہی کچھ ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے بھائی دوست مجھے کہتے تھے کہ آپ چین پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کو مسائل ہوں گے۔ میرا ان کو جواب ہوتا تھا کہ پاکستان کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑا ہے؟ مودی صاحب کے بعد تو دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی ایک خواب لگتی ہے، بلکہ پاکستان کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔ لہذا پاکستان اگر چین کے زیادہ قریب ہو رہا ہے تو یہ بھارتی کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اب مودی صاحب کھلے عام گولی کی دھمکی دے رہے ہیں، دھمکیوں کے پیچھے وہ پشمانی چھپی ہوئی ہے جس کا سامنا بھارتی وزیر اعظم کو حالیہ جنگ میں کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپنے عوام کو یہ تاثر دے چکے تھے کہ پاکستان کو تو رافیل جہازوں کے بعد باسٹیونٹی کی طرح ہاتھوں میں مسل دیں گے، اور یہ امریکہ کیا جرأت کہ وہ بھارت کو ڈکٹیٹ کرائے۔ اب اس خطے کا بادشاہ ہم ہیں اور ہمارے بعد قیامت ہے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر بھارت میں ان کا حشر ہو رہا ہے اور ان کی مقبولیت کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کے بعد گبر سنگھ کا یہ فلمی ڈائلاگ ہی بچ گیا تھا کہ سردار تیرا نمک کھایا ہے اچھا تو اب گولی کھا۔